بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الحمدللہ الذی زین النبیین بحبیبہ المصطفیٰ ومن علی المؤمنین بنبیہ المجتبیٰ الصلاة والسلام علی سیدنا ومولانا محمد خیر الورى وعلى آلہ واصحابہ المتأدبین بالتقوی اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا صدق اللہ مولانا العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ لائق صد احترام خطیب اسلام مجاہد ملت یادگار اسلاف مخلصی فی اللہ حضرت علامہ صاحبزادہ محمد شفیق رضوی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، خطیب اسلام برادر عزیز حضرت علامہ کریم بخش رضوی صاحب زیدہ مجدہ، دیگر معزز مشائخ و علماء کرام اور محترم حاضرین و سامعین، اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جس نے اپنی توفیق خاص سے آپ کو اور مجھے ایک بار پھر یہ شرف عطا کیا کہ ہم باہم مل بیٹھ کے اللہ اور اس کے محبوب بندوں کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کر سکیں اور ان کے کردار اور ان کے احوال کی روشنی میں اپنے عقائد کو تحفظ فراہم کر سکیں۔ اس عظیم الشان پروگرام کے انعقاد پر جو ایک صدی پہ محیط ہے، میں آپ تمام حضرات کی خدمت میں دل کی اتھا گہرائیوں سے ہدیہ تبریک و تحسین پیش کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت دینی خدمت کی یہ سعادت جو آپ کو اس نے عطا کر رکھی ہے، قیامت تک آپ کی آنے والی نسلوں میں جاری و ساری رکھے۔ اس پروگرام کے آغاز میں آپ کے آباء و اجداد نے ایسا خلوص بھر دیا ہے
کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس میں مزید نکھار پیدا ہوتا جا رہا ہے، اور اولیاء کرام کا وہ فرمان مجھے یاد آتا ہے کہ جو دینی خدمت اللہ بڑوں سے لیتا ہے، اگر ان کے جانے کے بعد وہی چھوٹوں سے لے تو یہ اس بات کی دلیل ہوتی ہے کہ بڑوں کی خدمت کو اللہ نے قبول کر لیا ہے۔ میں اپنے برادر عزیز مجاہد اہل سنت حضرت مولانا عتیق الرحمان صاحب اور برادر محترم جناب سجاد صاحب کا شکر گزار ہوں کہ یہاں پہنچنے تک جن کی محبت شامل حال رہی۔ میرے ذمہ جو عنوانات لگائے گئے ہیں وہ ایک ہے حضور سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام، اور ایک ہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا مقام۔ ہمارا یہ عقیدہ اور ایمان ہے، اور یہ عقیدہ ہمیں قرآن نے دیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ جس کو بھی نسبت ہو جاتی ہے، حضور کی نسبت اسے بے مثل اور بے مثال کر دیتی ہے۔ قرآن حکیم میں اللہ رب العزت نے ازواج مطہرات کی عظمت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اے ازواج نبی تم دنیا کی کسی عورت جیسی نہیں ہو۔ قرآن حکیم کی جو آیات ہیں ان سے جب مسائل کا استنباط ہوتا ہے اور استخراج ہوتا ہے تو اس کے 3-4 طریقے ہیں۔ کچھ مسائل جو ہیں وہ عبارت النص سے ثابت ہوتے ہیں، کچھ دلالت النص سے ثابت ہوتے ہیں، کچھ اشارت النص سے ثابت ہوتے ہیں، اور کچھ اقتضاء النص سے ثابت ہوتے ہیں۔ اور امام رازی کے بقول قرآن حکیم کی ہر آیت 4 پردوں میں ہے، اس کے 4 آسپیکٹس ہیں اور 4 پہلو ہیں، تو آپ نے ان کی تقسیم یوں کی ہے: العبارات والاشارات واللطائف اور والحقائق۔ اور آپ فرماتے ہیں کہ العبارات للعوام، قرآن حکیم کی جب آپ عبارت پڑھتے ہیں، متن پڑھتے ہیں قرآن حکیم کا، پھر اس کا ترجمہ پڑھتے ہیں، تو جو ترجمہ پڑھ کے ہر عام بندے کو بات سمجھ میں آتی ہے وہ ہے عبارت النص۔ تو امام رازی فرماتے ہیں کہ العبارات للعوام، یہ عام لوگوں کے لیے عبارت ہے قرآن حکیم کی، اور ترجمہ ہے جو پڑھتے ہیں اور سمجھ آتے ہیں۔ لیکن اس کے بعد جو پردہ اٹھتا ہے تو وہ فرماتے ہیں والاشارات للخواص، کہ جب پہلا پردہ اٹھتا ہے اور نیچے سے حقیقت ظاہر ہوتی ہے تو وہ جو اشارے ملتے ہیں ان آیتوں میں چھپے ہوئے اشارے اس پردہ کے ہٹنے سے، تو وہ کہتے ہیں کہ وہ عوام پر نہیں، وہ خاصوں پہ اٹھتے ہیں۔ پھر اس کے بعد پھر جب پردہ اٹھتا ہے اور کوئی حقیقت ظاہر ہوتی ہے تو وہ ہے واللطائف، اور آپ فرماتے ہیں واللطائف للاولیاء، جو باریک باتیں ہیں قرآن پاک کی آیتوں میں چھپی ہوئی وہ پھر ولیوں پہ ظاہر ہوتی ہیں۔ اور پھر جو چوتھا پرد ہے اور چوتھا حجاب اٹھتا ہے اور نیچے سے حقیقت ظاہر ہوتی ہے وہ ہے والحقائق، حقیقتیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ العبارات للعوام والاشارات للخواص
واللطائف للاولیاء اور والحقائق للانبیاء. جو حقائق ہیں وہ نبیوں کے لیے، جو حقیقتیں ہیں وہ نبیوں کے لیے. تو قرآن پاک کی جو عبارت الناس ہے اس میں اللہ نے فرمایا کہ اے نبی کی ازواج، اے ازواج مطہرات، تم دنیا کی کسی عورت جیسی نہیں ہو. تو اس سے یہ مسئلہ اخذ کیا مفسرین نے کہ حضور کے ساتھ جس کو بھی نسبت ہو جائے وہ بے مثل اور بے مثال ہو جاتا ہے. یعنی یہ دلالت النص ہے. ازواج کو نسبت کی وجہ سے، حالانکہ ان کے خاندان میں اور بھی عورتیں تھیں جن خاندانوں سے وہ آئی تھی، لیکن اللہ رب العزت نے کیوں فرمایا کہ تم بے مثل ہو؟ تو بے مثلیت کی اللہ نے وجہ بتا دی. کس میں؟ نساء النبی کہہ کر، یا نساء النبی، اے نبی کی ازواج. تو چونکہ تمہاری نسبت ہے بے مثل کے ساتھ، اور میرا محبوب ایسا بے مثل ہے کہ جو اس کے ساتھ منسوب ہو جائے میرا حبیب اسے بھی بے مثل کر دیتا ہے. تو نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے جس طرح ازواج حضور کی بے مثل ہے قرآن کی روشنی میں، اسی طرح حضور کے اصحاب بھی بے مثل ہیں. اسی طرح حضور کے سسرال بھی بے مثل ہیں. اسی طرح امام الانبیاء کے داماد بھی بے مثل ہیں. کیونکہ جس جس کو نسبت ہوگی حضور کے ساتھ، اللہ رب العزت فرماتا ہے محبوب کے سبب سے وہ چیز بے مثل ہوتی جائے گی. تو یہ جو بے مثل ہے حضور کی نسبت کے سبب سے، حضور کی آن اور حضور کے اصحاب، اللہ رب العزت نے ہمیں یہ فرمایا قرآن میں کہ اگر ایمان لانا ہے تم نے تو ان جیسا ایمان لاؤ. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا. اے بعد میں آنے والوں، اگر مومن بننا ہے تو صدیق اکبر جیسا بنو، فاروق اعظم جیسا بنو، عثمان غنی جیسا بنو، حضرت شیر خدا جیسا بنو. اگر ایمان لانا ہے تو حضرت امیر معاویہ جیسا لاؤ. اگر مومن بننا ہے تو حضور کی آل جیسے بنو، حضور کے اصحاب جیسے بنو. یعنی یہ جو فرمایا نا کہ اگر ایمان لانے والے تمہارے جیسا ایمان لائیں تو تمہارے سے مراد آل بھی ہے اور اصحاب بھی ہے. اور میں یہ سمجھا چکا ہوں آپ کو پچھلے خطاب میں، غالباً پچھلے سال کے خطاب میں، کہ کوئی حضور کے زمانہ ظاہری کا، آقا کے خاندان کا فرد اس وقت تک آل بن ہی نہیں سکتا تھا جب تک کلمہ پڑھ کے پہلے صحابی رسول نہ بنے. تو جب ہم صحابی کہتے ہیں نا تو آل اس میں شامل ہوتی ہے. اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ بعد میں آنے والے اگر تمہارے جیسے مومن بن جائیں تو پھر ہم گارنٹی دیتے ہیں وہ ہدایت پا گئے، ہدایت پا گئے. اب امام الانبیاء کے غلاموں، جب ان جیسا ایمان اللہ کو مطلوب ہے تو پھر دیکھنا یہ ہے کہ ان کے آپس کے تعلقات کیسے تھے، کیونکہ آپس کے تعلقات بھی ان کے ایمان کا حصہ تھے. کیونکہ مومن کی زندگی کا کوئی بھی عمل ایسا نہیں ہوتا جو ایمان اور اسلام سے خارج ہو سکے. نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں مومنوں کی پہچان بھی حضور نے، تری المؤمنین فی تراہمہم وتوادہم وتعاطفہم کمثل الجسد. امام الانبیاء فرماتے ہیں کہ تم میری امت کے مومنوں کو ہر دور میں دیکھو گے. قیامت تک مومنوں کی علامت بتا دی حضور نے کہ وہ مودت کرنے میں، وہ محبت کرنے میں، وہ ایک دوسرے سے الفت کرنے میں، ایک دوسرے پر مہربانی کرنے میں ایسے ہوں گے جیسے ایک جسم ہوتا ہے. یہ حدیث رسول ہے.
کہ مومنوں کی پہچان یہ ہے آپس میں محبت کرنے میں، مودت کرنے میں، توادہم مودت کرنے میں، اور ایک دوسرے پر مہربان ہونے میں، ایسے جیسے ایک جسم ہوتا ہے۔ اب دیکھیں نا، درد اگر سر میں ہو تو ساری رات آپ سو نہیں سکتے۔ امام الانبیاء کی یہ مثال کتنی بلیغ ہے کہ میری پوری امت کے مومن ایک جسم کی طرح ہیں۔ کیوں؟ کہ درد تھا پاؤں میں، درد تھا سر میں، آنکھ میں نہیں تھا، مگر اس سر کے درد کے سبب سے ساری رات جاگتی آنکھ بھی رہی ہے۔ یہ مثال دی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب آنکھ کہتی بھائی مسئلہ تو پاؤں کا ہے نا، درد کا، مجھے تو درد نہیں ہے، میں تو سو جاؤں، مرکا نہیں ہے۔ درد ہو ساتھی کو اور میں سو جاؤں، یہ نہیں ہو سکتا۔ تو امام الانبیاء نے مثال دی کہ تم ہر دور میں میری امت کے مومنوں کو دیکھو گے کہ وہ محبت کرنے میں، مہربانی کرنے میں وہ ایسے ہیں جیسے ایک جسم ہوتا ہے، دکھوں میں شریک، ان کی دوستی ایک، ان کی دشمنی ایک، ان کی رضا ایک، ان کا غضب ایک، ان کا تعلق دشمنوں کے ساتھ اللہ کے لیے، غضب اللہ کے لیے، ان کی محبت مومنوں کے ساتھ اللہ کے لیے۔ پھر ایک اور مقام پہ اللہ نے فرمایا محمد الرسول اللہ والذین معہ، محمد اللہ کے رسول ہیں اور جو وہ محبوب کے ساتھ رہتے ہیں۔ یہ ساتھ والے، اس میں اصحاب بھی اور آل بھی، وہ جو یار کے ساتھ رہتے ہیں، کون؟ اصحاب بھی ساتھ رہتے ہیں، آل بھی ساتھ رہتی ہے۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ ان کا کردار کیا ہے، ان کے کردار، ہمیں تو یہ حکم دیا نا کہ مومن جو ہیں محبت کرنے میں ایک جسم کی طرح ہوتے ہیں، لیکن اللہ رب العزت نے ان کے اصحاب اور آل کے باہمی کردار پر سند دے دی قرآن میں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا اشداء علی الکفار رحماء بینہم، کہ یہ جو محبوب کی سنگت میں رہتے ہیں نا، آل اور اصحاب، ان کا کردار یہ اللہ فرماتا ہے یہ کافروں پہ سخت ہیں اور آپس میں محبت کرتے ہیں۔ یہ قرآن ہے، یہ دشمنوں پہ سخت ہیں، کافروں پہ، اور آپس میں محبت کرتے ہیں۔ اب امام الانبیاء کے غلاموں، اگر کوئی شخص کہے اللہ ایک نہیں دو ہیں، تو مومن ہے یا کافر ہے؟ کیوں کافر ہے؟ اس لیے کہ قرآن کا انکار کر رہا ہے۔ قرآن کہتا ہے اللہ ایک ہے اور وہ کہتا ہے اللہ دو ہے، یعنی انکار قرآن کے سبب سے وہ کافر ہو گیا۔ اسی طرح قرآن میں اللہ فرماتا ہے محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہے۔ کوئی کہے محمد اللہ کے رسول نہیں ہے، وہ کافر ہو جائے گا۔ کیوں؟ قرآن کا منکر۔ اسی طرح قرآن کہتا ہے وَلَٰكِن رسول اللہ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ، وہ صرف رسول نہیں ہے، وہ آخری نبی ہیں، ان پر نبوت ختم ہو گئی۔ جو کہے مرزا قادیانی بھی نبی ہے، وہ کافر ہو گیا۔ کیوں؟ کہ قرآن کا منکر ہے۔ اسی طرح قرآن کہتا ہے اِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ، صدیق وہ صحابی ہے جس کا صحابی ہونا اللہ نے آیت میں ثابت کیا۔ تو جو کہے ابو بکر صحابی نہیں، وہ بھی کافر ہے، کیونکہ قرآن کا منکر ہو چکا۔ اللہ نے فرمایا یار کے جو قرب والے ہیں، معیت والے ہیں، وہ آل ہیں یا صاحب، یہ کافروں پہ سخت ہیں اور آپس میں محبت کرتے ہیں۔ جو بدبخت کے آل اور اصحاب دشمنی کرتے تھے وہ بھی کافر ہے، کیونکہ قرآن کا انکار کر رہا ہے۔ قرآن بتا رہا ہے یہ آپس میں محبت کرتے ہیں، قرآن کہتا ہے یہ آپس میں مہربانی کرتے ہیں۔ تو امام الانبیاء کے غلاموں، یہی سبب ہے جو آیت میں نے خطبہ میں تلاوت کی، اس میں اللہ رب العزت فرما رہا ہے کہ میرا بندوں سے مطالبہ ہے کہ اگر مومن بننا ہے تو حضور کی آل جیسے بنو، حضور کے صحابیوں جیسے بنو، اور آپس کے تعلقات ایسے رکھو جیسے آل اور اصحاب آپس میں تعلق رکھتے تھے، جس طرح ان کی محبتیں تھیں۔ اللہ فرماتا ہے مجھے ایسی محبت مطلوب ہے، جس طرح ان کی مہربانیاں تھیں مجھے ایسی مہربانی مطلوب ہے۔ ان کا کردار یہ بتایا کہ وہ کافروں پہ سخت ہے، کون؟ حضور کی معیت والے،
اصحاب رسول جس میں آل بھی شامل ہے، یہ کافروں پہ سخت ہے اور مومنوں پر مہربان، مومنوں پر مہربان ہے۔ اب یہ کامن سینس کی بات ہے، ہر بندہ سمجھ سکتا ہے کہ جب اصحاب رسول کافروں پہ سخت تھے تو بدلے میں کافروں نے بھی تو ان سے دشمنی کرنی تھی نا۔ یہ تو ہو نہیں سکتا تھا کہ یہ کافروں پر سخت ہوں اور کافر ان کے لیے نرم ہو جائیں، یہ تو نہیں ہو سکتا۔ تو اس کا ری ایکشن یہی ہونا تھا کہ جب اصحاب رسول کافروں پہ سخت ہیں تو کافر بھی ان پر سخت، اور جب اصحاب رسول مومنوں پہ نرم ہیں تو مومن بھی ان کے محب۔ یہ کامن سینس کی بات ہے، سب کو سمجھ آئے۔ تو امام الانبیاء کے غلاموں بتانا یہ چاہتا ہوں، 15 صدیوں پہ محیط پوری تاریخ دیکھ لو، کافر صحابہ پہ سخت ہیں، مومن صحابہ سے محبت کرتے ہیں۔ قرآن بتا رہا ہے، اور 15 صدیوں کی تاریخ دیکھو، کافروں کی بھی نسل چلی اور مومنوں کی بھی نسل چلی، اور آج بھی تم دیکھ رہے ہو کافروں کی نسل صحابہ سے نفرت کرتی ہے، مومنوں کی نسل صحابیوں سے پیار کرتی ہے۔ یہ اس آیت پہ آپ غور کریں، یہ آیت کھول رہی ہے کہ یہ کافروں کی نسل بھی چلی اور مومنوں کی نسل بھی چلی، اور تب سے اب تک کافر ان سے نفرت کرتے ہیں اور مومن صحابیوں سے پیار کرتے ہیں۔ تو قرآن نے فیصلہ دے دیا کہ مومنوں کا کردار کیا ہوتا ہے اصحاب رسول کے لیے، اور کافر کا کردار کیا ہوتا ہے اصحاب رسول کے لیے۔ اور پھر سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے ایک فیصلہ دیا، یعنی حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں، دیگر اصحاب رسول کہتے ہیں کہ ہمارے زمانے میں منافق کی پہچان یہ تھی، کیا کنا نعرف المنافقین ببغضہم علیہ، کہ منافقت نہ اس کا کوئی لاکٹ نہیں ہوتا کہ گلے میں ڈال لے تو پتہ چلے یہ منافق۔ منافقت پیشانی پہ لکھی نہیں ہوتی، چہرے پہ نہیں لکھی ہوتی، پتہ چلے کہ یہ منافق۔ یہ تو اندر کا روگ ہوتا ہے نا، فی قلوبہم مرض، یہ تو اندر کا روگ ہے۔ تو صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے نا یہ اندر کا روگ معلوم کرنے کے لیے ایک تکڑی بنا رکھی تھی، جیسے تھرمامیٹر ہوتا ہے نا، اس سے بخار چیک ہوتا ہے۔ تو صحابہ کہتے ہیں ہمارے پاس بھی ایک تھرمامیٹر تھا کہ ہم ایمان اور نفاق کو پہچان لیتے تھے۔ کننا نعرف المنافقین ببغضہم علیہ۔ اب اصحاب کی محبت دیکھیے حضور کی آل کے ساتھ۔ آپ فرماتے ہیں ہم کسی بندے کے سامنے حضرت علی المرتضیٰ کا ذکر خیر شروع کر دیتے، آپ کی عظمتیں بیان کرتے، اگر سن کر وہ جل جاتا ہم سمجھتے منافق ہے، مچل جاتا سمجھتے مومن ہے۔ جل جاتا سمجھتے منافق ہے، اور ذکر علی المرتضیٰ سن کر مچل جاتا اور چہرہ کھل اٹھتا گلاب کی طرح، ہم سمجھتے یہ مومن ہے۔ اب علی المرتضیٰ نے دیکھا کہ میری ذات کی محبت انہوں نے تکڑی بنا دی ہے، لیکن بعد کے فتنوں پر نظر تھی علی المرتضیٰ کی۔ فرمایا اگر بات یہاں تک رہ گئی تو نکھیڑا نہیں ہو سکے گا، بات اگر یہاں تک رہ گئی تو پتہ نہیں چل سکے گا، کیونکہ عقل یار ہے 100 بیس بنا لیتی ہے، تو خبر نہیں ہوگی، لوگ پھر پھسل جائیں گے، پھنس جائیں گے۔ اگر صرف میری محبت تک بات رہ گئی اور میرے نفرت اور بغض تک رہ گئی تو علی المرتضیٰ نے فیصلہ کیا، اب یہ قول علی المرتضیٰ ہے۔ آپ فرماتے ہیں لوگوں وہ تھی منافق کی پہچان، فرمایا اب قیامت تک کے لیے علی تمہیں کافر کی پہچان دے رہا ہے، کیونکہ کفر بھی پیشانی پہ نہیں لکھا ہوتا، کفر کا بھی کوئی لاکٹ نہیں ہوتا، کفر شناختی کارڈ پہ نہیں لکھا ہوتا۔
علی المرتضیٰ فرماتے ہیں وہ تھی منافق کی پہچان، اب سنو کافر کی پہچان. فرمایا حب ابی بکر و عمر، حب ابی بکر و عمر ایمان و بغضہما کفر. آپ فرماتے ہیں کسی کے سامنے حضرت ابو بکر و عمر کی عظمت بیان کرو، وہ سن کر جل جائے سمجھو کافر ہے، مچل جائے سمجھو مومن ہے. فرمایا وہ تھی منافق کی پہچان اور یہ ہے کافر کی پہچان. اب یہ فیصلہ حضرت علی المرتضیٰ نے فرمایا. سمجھ رہے ہیں؟ تو اس سے یہ ثابت ہوا کہ وہ آپس میں محبت کرتے تھے اور کافروں پر سخت تھے، کافروں سے سختی کرتے تھے. اور امام الانبیاء کے غلاموں یہی سبب تھا کہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جب بچپن میں حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا حضور کے جو آخری ایام تھے نا علالت کے، جس میں حضور وفات پا گئے، آپ کا وصال ہوا، یعنی آخری علالت کے دنوں میں دونوں بیٹوں کو حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا حضور کی بارگاہ میں لائی اور آ کے عرض کی کہ ہاذان ابناک، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کے بیٹے ہیں. اور یہ تہذیب التہذیب اور کنز العمال کی حدیث ہے. فاطمہ الزہرا نے دونوں شہزادے پیش کیے اور عرض کی ہاذان ابناک یہ آپ کے بیٹے ہیں، فورثہما شیئا، یا رسول اللہ انہیں اپنی کوئی وراثت عطا فرما دے. اس لفظ وراثت کو یاد رکھنا ہے آپ نے. یہ نبی نے جو وراثت دی تھی، یہ نبی کی وہی وراثت تھی کہ حسن نے امیر معاویہ سے صلح کی ہے. اس لیے کہہ رہا ہوں وراثت کو یاد رکھنا اپنا. یہ صلح عام صلح نہیں ہے، حضرت حسن کی صلح حضرت امیر معاویہ کے ساتھ یہ صرف ان کی صلح نہیں ہے، یہ محمد عربی کی وراثت ہے جو امام حسن نے تقسیم کی ہے. فورثہما شیئا، ابا جی انہیں نا آپ کے بیٹے ہیں، بیٹی کے بیٹے، انہیں وراثت عطا فرما. نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا بیٹی تو پھر میں عطا کرنے لگا ہوں. اما حسن فإن له ہیبتی وسودتی، اور اما حسین فإن له جرتی وجودی. فرمایا میں بیٹی پھر یہ جو حسن ہے نا بڑا بیٹا ہے، اس کو میں اپنی ہیبت، اپنا روب اور دبدبا اور اپنی سرداری دیتا ہوں. میں اسے اپنی سرداری دیتا ہوں. اور یہ جو چھوٹا ہے حسین، اس کو میں اپنی جرت اور اپنی سخاوت دیتا ہوں. یہاں رک کر ایک بات اپنے عقیدے کی کروں، ایمان سے بتائیں کہ اس طرح اپنی ذاتی صفات بھی کوئی کسی کو وراثت میں دے سکتا ہے؟ ٹھیک ہے نا، یہ جرت اللہ کی طرف سے عطا کردہ ہوتی ہے. ضروری نہیں کہ باپ بہادر ہو تو بیٹا بھی بہادر ہو. اللہ نے مختلف صفات رکھی ہر بندے کی. تو حضرت فاطمہ عرض کر رہی ہیں اپنی صفات میں سے انہیں عطا کریں. تو حضرت فاطمہ الزہرا حضور کی امت کو یہ عقیدہ دے رہی ہیں کہ میرے ابا جان کو مجبور مت سمجھو، بے اختیار مت سمجھو، یہ جس کو چاہے جیسا بنا سکتے ہیں. اسی لیے عرض کر رہی ہیں ابا جی انہیں اپنی وراثت عطا کریں، اپنی خوبیوں میں سے، اپنی کوالٹیز میں سے. اللہ رب العزت نے جو آپ کو خاصیتیں عطا کی ہیں ان میں سے بچوں کو عطا کریں. اب وہاں نہ تو تھی نہیں، تو امام الانبیاء نے فرمایا حسن کو میں اپنی ہیبت اور اپنی سرداری دیتا ہوں وراثت کے طور پہ، اور حسین کو اپنی جرت اور سخاوت دیتا ہوں. امام الانبیاء کے غلاموں پھر یہی سبب تھا کہ امام حسن نے وہ وراثت پھر تقسیم کی اور حضرت امیر معاویہ سے انہوں نے صلح کر لی. ایک موقع پہ کسی نے بات کی کہ حضرت امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ جنتی جوانوں کے سردار ہیں. اور حدیث پاک ہے
الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، حسن اور حسین جنتی جوانوں کے سردار. تو اس پر علماء یہ بیان کرتے ہیں کہ جو انہیں سردار نہ مانے، علماء یہ نقطہ بیان کرتے ہیں، اور میں پھر اس سے اگلا نقطہ بیان کرنے لگا. علماء یہ نقطہ بیان کرتے ہیں کہ جو اب یہ جنتی جوانوں کے سردار ہیں، جو انہیں اپنا سردار حسن و حسین کو نہ مانے وہ جنتی ہو نہیں سکتا. سمجھ رہے؟ جنتی وہی ہے جو انہیں اپنا سردار مانے. ٹھیک ہے؟ تو کسی نے رکا لکھ دیا کہ ہم بھی، کسی بدمذہب نے رکا لکھ دیا کہ ہم بھی اس کا مطلب جنتی ہیں، کہ ہم انہیں جنت والوں کا سردار مانتے ہیں. ان کا اس کا مطلب یہ ہے ہم بھی جنتی ہیں. کسی بدمذہب نے رکا لکھا کہ ہم امام حسن کو جوانوں کا سردار مانتے ہیں، جنتی جوانوں، اور امام حسین کو بھی سردار مانتے ہیں. میں نے کہا تم جنتی نہیں ہو سکتے، تم انہیں سردار مان کر بھی جنتی نہیں ہو سکتے. کیوں؟ اس لیے کہ تم حسن کو سردار مانتے ہو، اس کی سرداری نہیں مانتے ہو. تو بات سمجھ آ گئی؟ تم نے حسن کو سردار مانا، اس کی سرداری نہیں مانی. اگر حسن کی سرداری مانی ہوتی تو جس سے حسن نے صلح کی ہے تم جنگ کیوں کر رہے ہو؟ جس سے حسن نے محبت کی ہے تم بکواس کیوں کر رہے ہو؟ جس کی حسن حسین نے بیعت کی ہے تم اس پر تان کیوں کر رہے ہو؟ اس کا مطلب یہ ہے تم حسن کو سردار مانتے ہو مگر فاطمہ کے بڑے بیٹے کی سرداری نہیں مانتے. تو یہ صرف اہل سنت ہیں جو دونوں کو سردار بھی مانتے ہیں، دونوں کی سرداری بھی مانتے ہیں. یہ صرف ہم اہل سنت. تو حضرت امام حسن نے حضرت امیر معاویہ سے صلح کی، اور اس حدیث کے راوی بخاری شریف میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ. آپ تصور کریں کہ اتنی محبت ہے، کیونکہ رحماء بینہم ہے نا، آپس میں محبت کرتے ہیں. آپ ہماری سیاستہ کی کتابیں اٹھا لیں کہ اصحاب رسول کی عظمت کی اکثر روایتیں آل رسول بیان کر رہی ہیں، اور آل رسول کی عظمت کی اکثر روایتیں اصحاب رسول بیان کر رہے ہیں. اب یہ جس میں حضرت امام حسن کی عظمت بیان ہوئی، اس حدیث کو حضرت ابو بکر صدیق روایت کر رہے ہیں بخاری شریف. آپ فرماتے ہیں میں وہ منظر نہیں بھول سکتا کہ جب میں نے دیکھا کہ امام الانبیاء منبر پہ جلوہ گر تھے اور امام حسن اس وقت حضور کے پہلو میں بیٹھے تھے منبر پہ، اور تاجدار کائنات کبھی مجمع کو دیکھتے تھے اور کبھی حسن کو دیکھتے تھے. نگاہ مصطفیٰ کبھی مجمع کی طرف کبھی حسن کی طرف، اور اس طرح حضور نے بار بار دیکھا. اور پھر امام الانبیاء نے فرمایا ابنی ھذا سید، یہ بخاری کی روایت. امام الانبیاء نے فرمایا ابنی ھذا سید، فرمایا میرے غلاموں صحابیوں تم بھی یاد رکھنا اور آگے بیان کرنا تاکہ امت قیامت تک جان لے کہ میرا یہ بیٹا سردار ہے. ابھی بچے تھے اور حضور کے پہلو میں بیٹھے ہیں. فرمایا ابنی ھذا سید، میرا یہ بیٹا سردار ہے. اور سرداری کی علامت کیا ہے؟ لعل اللہ ان یصلح بہ بین فئتین من المسلمین. ایک اور روایت میں ہے بین فئتین عظیمتین من المسلمین. صدیق اکبر فرماتے ہیں کہ امام الانبیاء نے اعلان کیا منبر پر کہ میرا یہ بیٹا سردار ہے، اور سرداری کی علامت یہ ہے کہ یہ مسلمانوں کے دو عظیم گروپوں میں صلح کروائے گا. بین فئتین عظیمتین من المسلمین، مسلمانوں کی دو جماعتوں میں یہ میرا بیٹا صلح کروائے گا. اب اگر کوئی حضرت امیر معاویہ اور ان کے ساتھیوں کو مسلمان نہ مانے تو وہ ٹکر خود اپنے نبی سے لے رہا، حضور سے لے رہا. امام الانبیاء بتا رہے ہیں اور خبر دے رہے ہیں بچپن میں کہ میرا یہ بیٹا مسلمانوں کی دو جماعتوں میں صلح کروائے گا. تو حضور نے دونوں کو مسلمان کہا ہے. اور نہج البلاغہ اٹھا لیں، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ
ان جنگوں کے نتائج میں آپ بیان فرما رہے ہیں، آپ فرماتے ہیں خبردار جن کے ساتھ ہماری جنگیں ہوئی ہیں انہیں کافر یا منافق نہ سمجھنا۔ یعنی امام الانبیاء بھی اپنے زمانہ اقدس میں اعلان کر گئے دونوں مسلمان ہوں گے، اور قرآن بھی کہتا ہے اگر مسلمانوں کی دو جماعتوں میں لڑائی ہو جائے، اختلاف ہو جائے، تو جو حق پر ہے ان کا ساتھ دو اور اس وقت تک ان کے ساتھ لڑتے رہو کہ وہ پلٹ آئے اللہ کے حکم کی طرف۔ تو قرآن نے بھی دونوں کو مسلمان کہا ہے، حدیث نے بھی دونوں کو مسلمان کہا، اب علی المرتضیٰ بھی دونوں کو مسلمان کہہ رہے ہیں۔ ناج البلاغہ میں علی المرتضیٰ فرماتے ہیں ان ربنا واحد و نبینا واحد و دعوتنا فی الاسلام واحدہ۔ آپ فرماتے خبردار حضرت امیر معاویہ اور ان کے ساتھیوں پر، حضرت عائشہ اور ان کے ساتھیوں پر خبردار تان مت کرنا۔ کیوں کہ جو ہمارا خدا ہے وہی ان کا خدا ہے، جو ہمارا نبی ہے وہی ان کا نبی ہے، اور جو اسلام میں ہماری تبلیغ اور دعوت ہے وہی تبلیغ اور دعوت ان کی ہے۔ یہاں نہیں رکے علی المرتضیٰ، آگے فرمایا لا نستزیدہم فی الایمان باللہ و برسولہ ولا یستزیدوننا۔ فرمایا سنو، نہ ایمان میں وہ ہم سے بڑے ہوئے ہیں نہ ایمان میں ہم ان سے بڑے ہوئے ہیں، کیونکہ ہمارا رب بھی ایک، ہمارا نبی بھی ایک، ہماری دعوت، ہمارا دین ایک، اور ہمارا ایمان بھی ایک درجے میں ہے۔ یہ حضرت علی المرتضیٰ فرما رہے ہیں۔ تو جب بدبخت حضرت امیر معاویہ یا ان کے ساتھیوں میں سے کسی پہ تن کرتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے اس نے نہ حضرت علی کو امام مانا، اس نے نہ حضرت امام حسن کو امام مانا، اس نے نہ حضرت امام حسین کو امام مانا، اس لیے کہ دونوں دھڑوں کی کتابوں میں ہے کہ حضرت امیر معاویہ کی بیعت امام حسن نے بھی کی، امام حسین نے بھی کی، یہ دونوں دھڑوں کی کتابوں میں۔ حضرت امیر معاویہ نے انہیں بلایا اپنے پاس شہزادوں کا، اور پورے پروٹوکول کے ساتھ ان کے لیے اسپیشل خطیب جمع کیے گئے تھے، بڑی شخصیات آ رہی ہیں، رسول اللہ کے نواسے آ رہے ہیں، اس لیے عوام نہ ہو زیادہ، خطباء علماء اکٹھے کیا آپ نے، اور وہاں پھر جب یہ پہنچے تو حضرت امیر معاویہ نے حضرت امام حسن سے فرمایا قم فبایع، حسن اٹھی اور میری بیعت کیجیے، یہ دونوں دھڑوں کی کتابوں میں۔ فقام فبایع، امام حسن اٹھے اور بیعت کی۔ وقال للحسین، اور پھر آپ نے امام حسین سے فرمایا قم فبایع، حسین اٹھی اور میری بیعت کیجیے۔ بڑے مجمع میں خطیبوں کے اجتماع میں فقام فبایع، امام حسین بھی اٹھے اور حضرت امیر معاویہ کے ہاتھ پہ بیعت کی۔ امام الانبیاء کے غلاموں جن کے ہاتھ پر زہرا کے لال بیعت کر رہے ہیں، بتاؤ آج انہیں اپنا امام کون مانتا ہے؟ صرف اہل سنت جو مانتے ہیں، کیونکہ ہم انہیں صرف سردار نہیں مانتے، ہم ان کی سرداری بھی مانتے ہیں۔ انہوں نے خود بیعت کی، اور امام الانبیاء آقا بشارت دے کر گئے تھے، خوشخبری دے کر گئے تھے کہ یہ جو ہیں یہ میرا بیٹا صلح کروائے گا، یہ سردار ہے۔ تاجدار کائنات کے غلاموں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو پورے عالم اسلام کی سلطنت جو ہے حضرت امام حسن نے سپرد کر دی۔ اب ایک موٹی سی بات، کیونکہ باتیں تو بے شمار ہیں، سوال بھی ہیں اور جواب بھی دیے جا سکتے ہیں، مگر ایک موٹی سی بات آپ کو سمجھانے لگا۔ حضرت امیر معاویہ پہ جتنے تان ہوتے ہیں، حضرت امیر معاویہ پر جتنے حملے کیے جاتے ہیں کہ جی حضرت معاویہ ایسے تھے، حضرت امیر معاویہ ایسے تھے، انہوں نے یہ کیا تھا، انہوں نے یہ کیا تھا، تو بتائیے کہ آج کا کوئی چوڑا زیادہ جانتا ہے یا فاطمہ کا لال زیادہ جانتا ہے؟ یعنی یہ تان ہوتا ہے کہ وہ حضرت علی المرتضیٰ کو معاذ اللہ برا بلا کہتے تھے۔ آج ہمارے باپ کو کوئی برا بھلا کہے
ہم سر کٹوا سکتے ہیں، اس کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دے سکتے ہیں۔ تو تم نے امام حسن اور حسین کی غیرت کو کیا سمجھا ہے نادانو کہ حضرت امیر معاویہ ان کے والد کو گالیاں دیں اور برا بھلا گئے اور دونوں شہزادے پھر ان کی بیعت کر لیں۔ ان کا بیعت کرنا ثابت کر رہا ہے کہ وہ حضرت امیر معاویہ کو سچا سمجھتے تھے، صحابی رسول سمجھتے تھے، حق پر سمجھتے تھے، اس لیے ان کی بیعت کی انہوں نے۔ دیکھو نا، جب امام حسن کے پاس لاکھوں کی فوج تھی اور آپ نے حضرت امیر معاویہ سے صلح کر لی، لاکھوں کی فوج تھی آپ کے پاس اور ہر بندہ سر کٹانے کے لیے تیار تھا، جب لاکھوں کی فوج تھی امام حسن نے حق دیکھا تو صلح کر دی، جنگ نہیں کی، اور ادھر لاکھوں کی فوج نہیں تھی، صرف 72 تھے، حسین نے نا حق دیکھا تو 22,000 سے ٹکرا گیا۔ ان کی جرت اور غیرت کا تو یہ حال ہے۔ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کوئی چھوٹے موٹے انسان نہیں ہے، امام الانبیاء کے غلاموں، یہ حضرت امیر معاویہ۔ اب ان کا سلسلہ نسب سنیں کہ آپ یہ کس نسب کے حامل ہیں۔ ان کا نام ہے معاویہ۔ اب اس نام پر بھی بہت سے لوگ بکواس کرتے ہیں کہ لفظ معاویہ جو ہے اس کا معنی یہ ہے۔ تو میں نے صرف ایک سوال کیا تھا، میں نے کہا تھا حضرت علی کے جو داماد ہیں، جن لوگوں کو حضرت علی نے اپنی بیٹیاں دے رکھی ہیں، ذرا ان کے نام تو بتاؤ، کیا نام ہے؟ لفظ معاویہ پر بکواس کرنے والے ظالم، حضرت علی کے ایک داماد کا نام ہی معاویہ ہے۔ معاویہ نام کے شخص کو علی المرتضیٰ نے اپنی بیٹی دے رکھی ہے اور تو لفظ معاویہ پر تنگ کرتا۔ ان کی کنیت تھی ابو عبد الرحمن۔ اب میں ان کا سلسلہ نسب پڑھنے لگا ہوں، والد کی طرف سے بھی اور والدہ کی طرف سے بھی۔ ان کا نام ہے معاویہ اور والد کا نام ہے ابو سفیان۔ معاویہ بن ابو سفیان بن حرب بن امیہ بن عبد شمس بن عبد مناف۔ عبد مناف ذہن میں رکھنا آپ نے، کیونکہ میں پھر رسول اللہ کا سلسلہ نسب پڑھنے لگا ہوں، میں امام الانبیاء کا سلسلہ نسب پڑھنے لگا ہوں۔ سنو حضرت امیر معاویہ کون ہے؟ معاویہ بن ابو سفیان بن حرب بن امیہ بن عبد شمس بن عبد مناف۔ پانچویں پشت میں ان کا دادا عبد مناف بنتا ہے۔ حضرت امیر معاویہ کا پانچویں پشت میں ان کا جو دادا ہے وہ عبد مناف بنتے ہیں۔ اب والدہ کی طرف سے ان کا سلسلہ نسب پڑھنے لگا ہوں۔ حضرت امیر معاویہ کی والدہ کون ہے؟ فرمایا معاویہ بن ہند، والدہ کا نام ہے ہند، ہندہ بھی کہتے ہیں لوگ۔ معاویہ بن ہند بنت عتبہ بن ربیہ بن عبد شمس بن عبد مناف۔ یہ عبد مناف ہے نا ذہن میں؟ امام الانبیاء کے غلاموں، باپ کی طرف سے بھی پانچواں دادا عبد مناف حضرت امیر معاویہ، اور والدہ کی طرف سے بھی حضرت امیر معاویہ جو پانچواں نانا ہے وہ عبد مناف بن رہا ہے۔ اب میں محمد عربی کا سلسلہ نسب پڑھنے لگا ہوں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف، جو والد کی طرف سے حضرت امیر معاویہ کا پانچواں دادا ہے، وہ والد کی طرف سے محمد عربی کا چوتھا دادا ہے۔ یہ کوئی حضرت امیر معاویہ کوئی کمی خاندان سے نہیں تھے، حضرت امیر معاویہ کوئی پست خاندان کے نہیں ہیں۔ امام الانبیاء کے ساتھ پانچویں پشت میں باپ اور ماں کی طرف سے امیر معاویہ کا رشتہ مصطفیٰ سے مل جاتا ہے۔ جو حضور کے چوتھے دادا ہیں وہ ان کے پانچویں دادا بنتے ہیں۔ یہی سبب ہے کہ تاجدار کائنات نے فرمایا، حضور نے فرمایا من زوجنی، اور یہ لوامع التنزیل، یہ دوسرے دڑے کی
تفسیر کی کتاب لوامع التنزیل، اس میں امام الانبیاء نے فرمایا من زوجنی وتزوج منی من الامت احد لا يدخل النار سألت ربی عن ذلک ووعدنی ربی۔ امام الانبیاء فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے رب سے سوال کیا تھا اور میرے رب نے سوال کے بدلے میں پھر مجھ سے وعدہ فرما لیا۔ میں نے سوال کیا تھا، مولا جو مجھے اپنی بیٹی دے، جو مجھے اپنی بیٹی دے وہ بھی جہنم نہ جائے، جسے میں اپنی بیٹی دوں وہ بھی جہنم نہ جائے، جسے میں رشتہ دوں اسے بھی جنتی بنا دے، اور جو مجھے رشتہ دے اسے بھی جنتی بنا دے۔ آقا کیا فرماتے ہیں؟ میں نے رب سے وعدہ کیا، وَوَعَدَنِي رَبِّي، میرے رب نے مجھ سے وعدہ کر لیا کہ جیسا تو فرماتا ہے ایسے ہی کریں گے محبوب۔ تو تاجدار کائنات کے داماد بھی جنتی ہیں، محمد عربی کے سسرال بھی جنتی ہیں، خود تاجدار انبیاء نے فرمایا۔ تو تاجدار کائنات کے غلاموں، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سنانے لگا ہوں، آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا کہ تاجدار کائنات کس طرح حضرت امیر معاویہ کی عظمت بیان کرتے رہے۔ امام الانبیاء فرماتے ہیں الامناء ثلاثہ، یہ آپ سنتے رہتے ہیں نا بھئی جبرائیل کیا ہے؟ جبرائیل امین، لفظ امین بولتے ہیں حضرت جبریل کے ساتھ۔ جبریل کیا ہے؟ امین۔ تمہارے میرے نبی اعلان فرما رہے لوگوں سنو، امین صرف جبریل نہیں، امین تین ہے، الامناء ثلاثہ۔ امام الانبیاء فرماتے امین تین ہیں۔ صحابہ نے پوچھا آقا کون سے؟ فرمایا جبرائیل وانا و معاویہ۔ فرمایا سنو میرے امتیو، امین جبریل بھی ہے جو وہی لایا ہے، امین مصطفیٰ بھی ہے جس پر لایا ہے، امین معاویہ بھی ہے جس نے لکھی ہے۔ تمہارے میرے آقا حضرت امیر معاویہ کو امین فرمائیں، اور کوئی بدبخت انہیں خائن کہتا پھرے تو اس کی ٹکر حضرت امیر معاویہ سے نہیں، خود رسول خدا سے ہے، اور پھر دیکھ لے کہ اس کا انجام کیا ہوتا ہے۔ ایک اور حدیث میں حضور نے فرمایا ان اللہ اتمنا علی وحیہ جبریل وانا ومعاویہ۔ یہ سنیں غور سے، ان اللہ اتمنا علی وحیہ جبرائیل وانا ومعاویہ۔ امام الانبیاء فرماتے ہیں اللہ رب العزت نے اپنی وحی پر، اپنے قرآن پر جبریل کو بھی امین بنایا، مجھے بھی امین بنایا، میرے معاویہ کو بھی امین بنایا۔ یہ خود حضور شان بیان کر رہے ہیں۔ امام الانبیاء کے غلاموں، ایک دن حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کو حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں، آپ سنیں گے ایمان تازہ ہو جائے گا۔ ایک دن حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہم نے دیکھا تاجدار کائنات نے حضرت امیر معاویہ آئے اور آقا اٹھ کھڑے ہوئے، فرمایا امیر معاویہ سے، فرمایا میرے سینے سے لگ جا، اور تاجدار کائنات نے اس طرح لگایا اپنے سینے کے ساتھ کہ سر سے پاؤں تک حضرت امیر معاویہ حضور کے ساتھ لگے تھے، کیونکہ آج خاص بات ہونے لگی تھی۔ امام الانبیاء نے فرمایا معاویہ مجھے بتا تیرے جسم کا کون سا حصہ میرے ساتھ لگ رہا ہے؟ حضور نے فرمایا معاویہ، حضرت معاویہ بتا معاویہ تیرے جسم کا کون سا حصہ مجھے لگ رہا ہے؟ میں نے عرض کی وجہ ہی یا رسول اللہ میرا چہرہ لگ رہا آپ کا۔ نہیں، آقا نے چہرہ پکڑ کر بھی ساتھ لگایا ہوا تھا، چہرہ لگ رہا ہے آپ کی جسم اقدس کے ساتھ۔ امام الانبیاء نے فرمایا وقاہ اللہ النار، فرمایا
حضرت معاویہ سے حضور نے تیرے جسم کا کون سا حصہ لگ رہا ہے؟ اب لگایا ہوا سارا تھا، سارا چہرہ بھی لگا لیا سینے سے۔ امام الانبیاء نے فرمایا کون سا حصہ لگ رہا ہے؟ عرض کی آقا وجہی، میرا چہرہ لگ رہا ہے۔ فرمایا وقاہ اللہ النار، معاویہ کچھ خبری سن لے، تیرے چہرے کو اللہ نے جہنم پہ حرام کر دیا۔ تیرا چہرہ بچا لیا اللہ نے جہنم سے۔ یہ خوشخبری دینے کے بعد امام الانبیاء نے فرمایا معاویہ تیرے جسم کا کوئی اور حصہ بھی لگ رہا ہے مجھے؟ اب حضور نے نا چہرہ چھوڑ کر سینہ لگا لیا تھا اپنے ساتھ، اب حضور نے سینہ لگا لیا تھا سینے کے ساتھ۔ عرض کی آقا صدری، میرا سینہ لگ رہا ہے۔ امام الانبیاء نے فرمایا فشاہ اللہ علما و ایمانا و نورا، تیرا سینہ لگا ہے مصطفیٰ کے سینے کے ساتھ معاویہ، تو رب نے اسے علم سے بھی بھر دیا، نور سے بھی بھر دیا، ایمان سے بھی بھر دیا۔ اللہ نے تیرے سینے کو میرے سینے کی نسبت کے ساتھ ایمان سے بھر دیا اور نور سے بھر دیا اور علم سے بھر دیا۔ تین خوشخبریاں دی امام الانبیاء نے۔ پھر تاجدار کائنات نے چھوڑا اور پشت پکڑ کر ساتھ لگایا حضور نے۔ فرمایا معاویہ اب تیرے جسم کا کون سا حصہ مجھے لگ رہا ہے؟ عرض کی آقا بطنی، میرا پیٹ لگ رہا ہے۔ امام الانبیاء نے فرمایا اسم حدہ بما اسم بہ الاولیاء، معاویہ تیرے پیٹ کو اللہ نے ہر اس چیز سے بچا لیا جن چیزوں سے اپنے ولیوں کے پیٹوں کو بچائے رکھتا ہے۔ اس کی شرح میں محدثین نے لکھا کہ پیٹ سے مراد کیا ہے کہ ہر چیز سے بچا لیا جس سے اپنے ولیوں کے پیٹوں کو بچا، یعنی ہر حرام شے سے تیرے پیٹ کو محفوظ کرتی، ہر ناجائز شے سے اللہ نے تیرے پیٹ کو محفوظ کر دیا کہ جن چیزوں سے اپنے ولیوں کے پیٹوں کو بچائے رکھتا ہے۔ اور یہاں پھر سن لیں کہ حدیث رسول بتا رہی ہے حضرت امیر معاویہ ولی ہیں، اور حدیث رسول بتا رہی ہے من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب۔ امام الانبیاء فرماتے ہیں، اللہ فرماتا ہے جس نے میرے ولی سے دشمنی کی وہ بدبخت سمجھ لے کہ میں رب اس کے خلاف اعلان جنگ کرتا ہوں۔ اللہ جنگ کرتا ہے پھر ان کے خلاف جو اللہ کے ولیوں سے دشمنی کرتے ہیں۔ امام الانبیاء کے غلام قربان جائیں، تاجدار کائنات نے پھر حضرت امیر معاویہ کو اور قریب کر کے نہ پھر چمٹا لیا اپنے ساتھ۔ اب حضرت امیر معاویہ اس مقام پر پہنچ چکے تھے کہ جس مقام پر آپ کا یہ خوشخبری دینا چاہتے تھے۔ اب عطا دیکھیے حضور کی۔ امام الانبیاء نے فرمایا امیر معاویہ مجھے بتا تیرے جسم کا کون کون سا حصہ مجھے چھو رہا ہے؟ حالانکہ پہلے بات ہو چکی، چہرہ چھو رہا ہے، سینہ چھو رہا ہے، پیٹ چھو رہا ہے، خوشخبری دے چکے تھے۔ اب امام الانبیاء اتنی دیر تک اپنے بازو میں لے رکھا ہے حضرت امیر معاویہ اور چمٹا رکھا ہے جسم سے۔ فرمایا معاویہ بتا اب جسم کا کون کون سا حصہ لگ رہا ہے؟ عرض کی آقا میں بات ختم کرتا ہوں، کلی یا رسول اللہ، آقا میرا پورا جسم آپ کے پورے جسم سے لگ رہا ہے۔ کلی یا رسول اللہ، میں روایت پڑھ رہا ہوں۔ معاویہ عرض کرنے لگے آقا میرا پورا جسم لگ رہا ہے آپ کے جسم کے ساتھ۔ امام الانبیاء نے فرمایا پھر سن، غفر اللہ لک ووقاک الحساب وعلمک الکتاب وجعلک ہادیا وہداک وہدا بہ۔ معاویہ سن، پھر اللہ رب العزت نے تیرے پورے جسم کو جنتی بنا دیا۔ اللہ نے سر سے پاؤں تک معاویہ تیری بخشت فرما دی ہے۔ غفر اللہ لک ووقاک الحساب، اور تیرا حساب نہیں ہوگا، تجھے رب نے حساب سے بچا دیا ہے کیونکہ تو میرے بازو میں ہے اور پورا جسم میرے جسم کے ساتھ لگا ہے۔ وعلمک الکتاب، اور قرآن کا میرا رب تجھے علم دے گا۔ وجعلک ہادیا، میرا رب تجھے ہادی بھی بنائے گا۔ وہداک، اور تجھے ہدایت یافتہ بھی بنائے گا۔ اور وہدا بہ، یہ تین لفظ ہیں۔ جعلک ہادیا، تجھے ہادی بھی بنائے گا۔ ومہدیا، ایک روایت میں وہداک، اور ہدایت یافتہ بنائے گا تجھے۔ وہدا بک، اور جو تیرے ساتھ لگ جائیں گے نا اللہ انہیں بھی ہدایت عطا فرما دے گا۔
یعنی معاویہ جو تیرے پیچھے چلیں گے اللہ انہیں بھی ہدایت عطا فرما دے. یہ ہیں تاجدار کائنات کے معیت والے لوگ، یہ ہو حضور کی آن اور حضور کے سامنے. یہ تو میں نے بالکل دیکھ کے ایسے سمجھے کہ بس ایک دو چاول آپ کو چکوائے. اللہ رب العزت ان کی عظمت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.